اپنی گریجویشن میں میں 3rd ایئر میں تھا اپنی گریجویشن میں, تو فائنل ایگزامس کے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری رائٹ آرم جو تھی فریکچر ہو گئی. بالکل کچھ دن تھے ابھی ایگزامس میں, تو خیر بہت پریشان تھے. ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیے, بتایا کہ اس کی سرجری ہوگی. میری اپنی تینوں بہنیں ڈاکٹر ہیں, تو آپ کو پتہ جب آپ کی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے ہاسپٹلس میں, تو اٹ واز ویری پینفل. جنرل انیستھیزیا تھا تو مجھے ڈیورنگ سرجری تو پتہ نہیں چلا, لیکن جب میں ہوش میں آیا تو بہت شدید پین تھی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی اتنی پین برداشت نہیں کی, ایون ایکسیڈنٹ ہونے پہ بھی اتنی پین نہیں ہوئی تھی. تو خیر سب فیملی, میں اسٹریچر پہ ہوں روم میں اپنے, میری ساری فیملی, میری سسٹرز, میرے امی ابو سب کھڑے ہوئے میرے ارد گرد, اور سسٹرز نے انسٹرکٹ کیا ان کو کہ ان کو لگائیں, آ کے پین کلرز لگائیں. ایک لگایا, دوسرا لگایا, انجیکشن لگائے, کیونکہ انجیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کا نا امپیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے. انجیکشن میں جو بھی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا نارملی, ان کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے. تو خیر پین کم نہیں ہو رہی تھی, میرا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور برے حال. تو مین وائل نا ظہر کا ٹائم تھا آئی تھنک, تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے نا نماز شروع کر دی. اور علی بھائی میں سورۃ فاتحہ اسٹارٹ کی, الحمدللہ رب العالمین. مطلب میں کہوں گا وہ شاید میں نے ایسی نماز اس سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھی. مطلب میں کسی اور ہی دنیا میں تھا, اور جب میں الرحمن الرحیم پہ آیا نا آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. کیا بات ہے. اور جسٹ لائک بیبیز, مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب وہ ایکسپیرینس آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ پراپر. تو میری پین ختم ہو چکی تھی, اور سرپرائزنگلی میں نے اپنی بازو کو پراپر ٹیپ کیا کہ جہاں مجھے پین ہو رہی تھی, کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, مطلب از اٹ ریئلٹی. تو میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا, تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا, جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں, اور واقعی الرحمن الرحیم ہے. ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں خدا را, کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے توجہ سے پڑھتے ہیں نا, تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے, تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں, کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا, پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے, اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں, تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے توبہ کریں. اور لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تم دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پہاڑ کیسے ہیں. تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں, ٹی وی شی وی سے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, اکیلے بیٹھ جایا کریں, کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں, اینڈ ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے. اور واللہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ اوور آل قدرت ہے, قدرت نظر آئی اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, اور اللہ از دا اونر آف دس تھنگ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ خدا کے لیے اللہ کو جانے. سب سے بڑا نالج اپنے رب کو پہچانو. رب کو پہچاننے کی سورس کیا ہے؟ قرآن مجید, حدیث, صحابہ کے اقوال, ان کی بکس لکھی ہوئی. باقی سیکنڈری ہیں. بلے شاہ کی شاعری سیکنڈری ہے, بابا فرید کی شاعری سیکنڈری ہے, اچھی ہے وہ شاعری, لیکن وہ سیکنڈری سورس ہے. بالی ووڈ کی موویز تو بالکل بھی نہیں ہے رب کو پہچان, کیونکہ بالی ووڈ کو فالو کریں گے تو بالی ووڈ کہتا ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے, خوب لگا لو پہرے, رستے رب کھولے.
یہ رب کی ڈیفینیشن ہے بالی ووڈ کے نزدیک کہ خوب عشق لڑاؤ، رستے کون کھولے گا؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بے شرمی کے رستے اللہ کیسے کھولے گا؟ اور وہ کہہ رہا ہے رستے رب کھولے۔ یہ بیڑا غرق کر دیا اللہ کے نالج کا ہماری یوتھ کو بالی ووڈ۔ ایک عجیب امیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دکھائی، رب کی ایک عجیب امیج انہوں نے پیش کی، اور ہمارے بچوں کو گاڈ کا جو کنسیپٹ ٹی وی سیریز سے اور کارٹون موویز سے پتہ لگ رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین، ایکس مین وہی دنیا کو سیو کر رہے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں۔ کسی ایک مووی میں مجھے دکھا دیں کہ کبھی ہیرو نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا کسی ایک مووی میں کوئی اللہ کا کنسیپٹ آیا ہو، گاڈ کو انہوں نے داخل کیا ہو کہ گاڈ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے؟ اللہ کا پتہ ہی نہیں انہیں، سورس آف پیس کا، سورس آف وزڈم کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا ہی نہیں پتا آپ کو، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے کیسے مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ صحابہ کو لگ گیا تھا پتہ اللہ کا، اس لیے صحابہ میں سے خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پرشین کنگ کے سامنے زہر پی گئے، کہتے دکھاؤ وہ زہر جو تم نے تیروں پہ لگایا، پی گئے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا پتہ۔ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں، اور جسٹ فیل کہ آپ نے کتنی بڑی چیز مس کی ہے، اللہ کا نالج مس کیا۔ الحکیم اللہ کا ایک نام، دی موسٹ وائز، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، آپ کے لیے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے تھے نا تم کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی، اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، اس خاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، روتے تھے نا، یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ سورہ کہف میں کیا ہے؟ کشتی میں شگاف ڈال دیا حضرت خضر نے، کشتی کو فالٹی کر دیا، موسیٰ غصے ہو گیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سوال مت پوچھو۔ اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاف میں نے کیوں ڈالا تھا، کیونکہ ایک کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلانگ کرتی ہے، اور آگے ایک ظالم حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ ویٹ کر رہا تھا اس کشتی کو ہتھیانے کے لیے، میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دے۔ آپ کی زندگی میں جو شگاف ہے، جو داغ ہے، جو پاسٹ کی میموریز ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ اس لیے ہے ٹو پروٹیکٹ یو۔ اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاف ڈلوایا، تو آپ کی زندگی میں بھی شگاف ڈلوایا ٹو پروٹیکٹ یو۔ بعد آپ کو پتہ لگے گی قیامت والے دن، پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پہ، کسی بھی مسہاب پہ؟ کتنی آسان ہو جائے گی زندگی، کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے، شکایتیں چھوٹ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اس ایک نام کو سمجھ لیں۔ نمبر 2، الحفیظ، دا گارڈین، دا پرفیکٹ گارڈین، ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا۔ انسان تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے۔ اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے؟ کیسے سوچ گیا؟ دن رات آپ کی حفاظت کرنے والے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کون اڑاتا ہے، کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا۔ آپ بھی اڑیں، پرواز کریں، اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے، اللہ رب العالمین، اور وہ تھام رہا ہے آپ کو، اس نے تھاما ہوا ہے آپ کو۔ کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوا ہے، نہیں پتا ہمیں۔ مائکرو آرگینزمز کی دنیا ہمارے سامنے کھل جائے نا، اگر بیکٹیریا، جراثیم، مائکرو آرگینزمز، تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کس طرح آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح امیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ۔ آپ کا کنٹرول زیرو ہے اپنی باڈی پہ، اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، اللہ الحفیظ ہے۔ Not a leaf falls but he knows it، پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے؟ کیسے ممکن؟
पत्ता गिरा अल्लाह को पता, बेजान चीज गिरी अल्लाह को पता, आप गिरे अल्लाह को पता ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे सोच लिया आपने? शैतान ने इतना ज्यादा आपको गुमराह कर दिया। गारंटी देते हैं अल्लाह, सो एंड्योर पेशेंटली अंडर द जजमेंट ऑफ योर लॉर्ड, फॉर वेरीली यू आर अंडर आवर आईज। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारी आईज के अंडर हो। वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, डोंट पैनिक, जस्ट कनेक्ट विद मी। मदद मांग कर तो देखो। आई एम द गार्डियन, हर चीज मेरे हाथ में है, दिलों को मैं बदलता हूं। मेरी 2 उंगलियों के बीच में इंसान का दिल है, कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं बदलूंगा उस दिल को। कनेक्ट विद मी, आई कंट्रोल एवरी एटम, कनेक्ट विद मी। किधर लोगों के पांव पड़ते फिरते हो मुझे इग्नोर करके? हदीस सुने, जो कोई फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस टाइम। अल्लाह उसके गार्डियन है, अल्लाह अल हफीज है। सोचो, जिसने फजर की नमाज छोड़ी, कितना बड़ा रिस्क लिया उसने, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया उसने सुबह उठते। अगर वो ही कॉन्सर्ट के लिए उठना होता सुबह तो फौरन उठ जाते। अल मुमिन, द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, द सोर्स ऑफ पीस, अल्लाह सिक्योर करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला। और शैतान ने तुम्हें इनसिक्योर कर दिया सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से। इमेजिन, तुम्हें सोर्स से इनसिक्योर कर दिया शैतान ने। अब तुम जो है वो नजरें चुराते हो अल्लाह से। तुम कहते हो आई एम सो डर्टी, आई फील सो डर्टी, मैंने ये किया, मैंने गुनाह किया, हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? मैं बताऊं हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? सही तिरमिजी की हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल कहते हैं, या नबी, काश आप उस वक्त मौजूद होते जब फिरऔन डूब रहा था और मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल रहा था, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत जोश में आके उसे भी माफ ना कर दे। ये है अल-मुमिन, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाला। और यू से कि ही हेट्स मी, यू से कि मैंने नहीं जाना उसके पास। अल्लाह का एक नाम अल-वकील, वकालत करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, डिफेंड करने वाला। समझो इसको, समझो इस एट्रीब्यूट को और एम्पावर हो जाओ, उकाब बन जाओ, उड़ो हवा में, शेर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा वकील अल्लाह है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारी प्रमोशन नहीं रोक सकता, कोई तुम्हें बैक बाइटिंग करके डाउन नहीं कर सकता, कोई तुम्हें डिग्रेड करके कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने लिख छोड़ा तुम्हारा रिस्क, वो पहुंच के रहेगा और अल्लाह तुम्हारी वकालत करेंगे। किसकी वकालत की अल्लाह ने? हजरत मरियम की कि नहीं की? कितना बड़ा इल्जाम लगा हजरत मरियम पे, नाउज बिल्ला, ये बदकार है। बच्चा कहां से आ गया? इसका बाप तो ऐसा नहीं था, इसका भाई तो ऐसा नहीं था। कितने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में थी हजरत मरियम, द ग्रेटेस्ट वुमेन दैट एवर लिव्ड। डिफेंड किया अल्लाह ने, डिफेंड किया। पूरी सूरत का नाम मरियम रख दिया अल्लाह ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया अल्लाह ने। ब्रदर्स ने इतनी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको डिफेम करने की। ये तो चोर है जी, ये तो अपने बाप का नाफरमान है जी। जब बिन्यामीन को पकड़ा, भाइयों ने कहा कि इसका जो बड़ा भाई था ना, वो भी चोर था, तो इसने कर ली तो कोई बात नहीं। हजरत यूसुफ को इतना दुख हुआ कि मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन बियर किया, माफ किया, हिल्म दिखाया, करेज दिखाया। अल्लाह ने डिफेंड किया। कैसे डिफेंड किया? बानो जुलेखा ने माफी मांगी भरे दरबार में कि यूसुफ ने बुराई नहीं की थी, मैंने उससे वर्गलाया। अल्लाह मेड हर टू अपोलोजाइज। भाइयों ने माफी मांगी भरी महफिल में, यूसुफ माफ कर दो, यूसुफ माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। ये है अल्लाह वकील, आपका डिफेंड करेगा आपको। मत परेशान हो, एक बार कनेक्ट तो करो, टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री। एक और नाम अल्लाह का अल-वदूद। अल-वदूद सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, बगैर किसी कंडीशन के मोहब्बत करने वाला। आप गुनाह करेंगे फिर भी मोहब्बत करेगा, आप गुनाह करेंगे फिर भी देगा, आप बड़े से बड़ा गुनाह कर देंगे फिर भी माफ करेगा। बिकॉज ही लव्स यू, ही लव्स यू मोस्ट। कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझसे नफरत करते हैं? कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझे नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे? हाउ कुड यू? आप दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं, आपने खुद कभी कनेक्ट नहीं किया अल्लाह से। अल्लाह तो माइंड करेंगे कि वो क्यों नहीं आया मेरे पास,
ایک اچھا ٹیچر جو ہے نا، اچھا ٹیچر جب نالائق اسٹوڈنٹ اس کے پاس آتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے. لائق اسٹوڈنٹ تو ٹھیک ہے، گریڈز لے رہا ہے، اسائنمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. نالائق اسٹوڈنٹ نے سرپرائز کر دیا، اچانک نمبر لے کر، اچانک کوسچن پوچھ کے، واو اب میں خوش ہوں. اللہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جب نالائق بندہ جاتا. میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک. اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکزی مضمون. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، مسافات ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اور اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے 2 انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھیر دیتا ہے. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. اسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو، اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا. اس کے 2 ہیں تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی ہے اور استعانت صرف اس سے. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا، یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے: استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے.
استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے، عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ ان لوگوں کے لیے خوف کس بات کا ہوگا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں تو اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کروں اس کی۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے، اس کی قلم اٹھا لیے گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد کا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی، وہ ادا ہو گئی، آپ کی فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فارمزکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔
وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا نا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جھٹپٹ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ۔ یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَمَن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت، اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں، جو چیز دیکھیں لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو
مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی۔ جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو خط لکھا ہے اشعار کی شکل میں۔ کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور۔ ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں منظور۔ وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ۔ فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ۔ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ، آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ جیل میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت اس میں میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو نہیں۔ تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جدوں کافر اسی پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیاں باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیاں باطن دا اللہ کی کرنا۔